یہ یہودی جب مشرکین سے لڑا کرتے تھے نا تو بار بار ہار جاتے تھے، جنگ جیت نہیں پا رہے تھے. تو یہ پھر اپنے علماء کے پاس گئے. علماء کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ کوئی راستہ ہے جیت کا کہ ہم کسی طریقے سے میدان جنگ میں مشرکین پر فتح یاب ہو. تو ان کے علماء نے کہا ہاں ہے راستہ ہے. راستہ یہ ہے کہ جب تم دعا مانگو نا، جنگ سے پہلے جا کے دعا مانگو اللہ سے، اور اس دعا میں وسیلہ آخری نبی کا دینا. اس دعا میں وسیلہ، یہ تفسیر بغوی میں آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ روایت موجود ہے، اور بھی کئی تفاسیر میں یہ دعا موجود ہے. دعا کیا تھی؟ اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التوراۃ فکانوا ینصرون. اے اللہ دشمن پر ہماری مدد فرما اس نبی کے وسیلے سے جو آخری زمانے میں مبعوث ہونے والے ہیں، جن کی صفت ہم تورات میں پاتے ہیں. چنانچہ یہود اس طرح دعا کرتے تھے تو ان کو فتح و نصرت حاصل ہو جاتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تشریف، حضور کی آمد سے پہلے یہودی جنگ جیتنا چاہتے تو کیا کرتے تھے؟ حضور کا وسیلہ، اور وسیلے میں کیا کہتے ہیں؟ آخری نبی. وہ آخری نبی، او قادیانیوں، آخری نبی تو یہودی بھی مانتے تھے. یہاں اس روایت میں ختم نبوت کا بھی ذکر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اچھا، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ذات کا وسیلہ نہیں ہوتا، عمل کا وسیلہ ہوتا ہے، اعمال کا وسیلہ دیا جائے. کیونکہ وہ حدیث غار آپ کے کئی دفعہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی، جو 3 بندے تھے غار کے اندر پھنس گئے تھے، وہ مسافر تھے، بڑا سا پتھر آ کے غار کے منہ پہ گرا، پھر انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا. ایک نے ماں باپ کی خدمت کا وسیلہ دیا، ایک نے ایک مزدور کی مزدوری اپنے پاس رکھی تھی، تیسرے نے خود کو گناہ سے بچا کے رکھا. تو انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر ہٹا دیا. تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں عمل کا وسیلہ ہوتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے مدد مانگو، عمل کا وسیلہ ہے، ذات کا وسیلہ نہیں ہوتا. دوسری بات، حاضر کا وسیلہ دیا جائے، غائب کا وسیلہ نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت عمر نے ان کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ دیا تھا. تو دیکھو حاضر کا وسیلہ ہوتا ہے، غائب کا نہیں ہوتا. یہ 2 اعتراض ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اس آیت کے اندر آپ غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پہلی تو یہ کہ یہ ذات کا وسیلہ دیا گیا ہے، کوئی عمل کا وسیلہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ، اللہ اس نبی کا وسیلہ جو آخری نبی ہے. اور دوسرا یہ کہ حاضر نہیں غائب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کا ذکر ہے، حضور ابھی تشریف نہیں لائے، آپ کا وسیلہ دیا گیا. تو جب حضور کی آمد سے پہلے ان کا وسیلہ دینا، ان کا توسل، ان کا وسیلہ دینا جائز ہے، تو ان کی آمد کے بعد کیسے منع ہو سکتا ہے؟